بارک وسلم علی ذات محترم، ہم کل بھی فرض علوم سیکھ رہے تھے۔ کل ہم نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کے حوالے سے چند باتیں پڑھیں کہ تمام انبیاء کے سردار کون ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام سب سے بلند اور اعلیٰ کیوں ہے، اور اسی طرح سب سے آخری نبی کون ہیں، اور جو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، یہ سب ہم نے کل پڑھا۔ آج سبق نمبر 6 ہے جس کا موضوع ہے معجزات کا بیان۔ انبیاء کرام کو اللہ کریم جو معجزات عطا فرماتا ہے، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام کو بے شمار کمالات اور خصوصیات سے نوازا، جن میں سے ایک معجزہ بھی ہے۔ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ معجزے کے ذریعے سچے اور جھوٹے نبی میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو اس قدر معجزات دیے گئے جن کی وجہ سے انسان ان پر ایمان لے آئے۔ ہر پیغمبر کو اللہ کریم نے معجزات عطا فرمائے تاکہ ان کو دیکھ کر لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئیں۔ قرآن پاک کی کئی آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے گئے، جیسا کہ 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کیے گئے ہیں کہ آپ کے دور میں جادوگروں کے جادوئی کارنامے عروج پر تھے، اس لیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصا کے معجزات عطا فرمائے۔ ید بیضا کا معنی کیا ہے؟ یعنی روشن ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل کے نیچے ڈالتے، جب باہر نکالتے تو وہ نور کی طرح چمک رہا ہوتا تھا، یہ آپ کا ایک معجزہ تھا۔ دوسرا کہ اللہ نے آپ کو عصا عطا فرمایا، آپ اس کے اوپر ٹیک بھی لگا لیتے تھے اور اسی عصا سے درخت سے پتے اتار کے اپنی بکریوں کو بھی کھلاتے تھے، اور وہی عصا جب جادوگر آپ کے مقابلے میں آتے اور وہ رسیاں پھینکتے، وہ سانپ بن جاتے، تو آپ حکم خدا بندی سے وہی عصا زمین پر پھینکتے، وہ سب سے بڑا اژدہا بن کے سارے سانپ کو کھا جاتا، اور پھر جن کے سامنے یہ واقعہ ہوتا وہ جادوگر آپ کے اوپر ایمان بھی لے آئے۔ یہ ہم نے درس قرآن کے اندر مختلف سپاروں میں بھی اس کا ذکر ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصا کے معجزات عطا فرمائے، جن سے آپ نے جادوگروں پر ایسا غلبہ حاصل کیا کہ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور آپ کے اوپر ایمان لے آئے۔ قرآن پاک کے اندر اس کا مختلف مقامات پہ ذکر ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اسی طرح تیسرا پارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی بیان ہوئے ہیں۔ آپ کے زمانے میں طبیبوں نے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کر کے انسانوں کو متاثر کیا، اس لیے اللہ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کر کے بھیجا۔ آپ کے معجزات کیا تھے؟ مادرزاد اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتے تھے، کوڑوں کے مریضوں کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو اللہ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے تھے۔ اسی طرح 8واں پارہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 73 میں حضرت صالح علیہ السلام کے معجزہ کو قرآن نے بیان کیا۔ جب قوم سمود کو آپ نے ایمان لانے کی دعوت دی تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے ایک ایسی انوکھی اونٹنی کا مطالبہ کیا جو پیدا نہ ہوئی ہو بلکہ پہاڑ سے نکلی ہو۔ اللہ کریم حضرت صالح علیہ السلام کو ایسی اونٹنی کا معجزہ بھی عطا فرمایا۔ پہاڑ سے آپ کی دعا کی برکت سے اونٹنی برآمد ہوئی، لیکن پھر بھی قوم ایمان نہیں لائی۔ تو پھر آپ نے فرمایا تھا ان کو کہ اب یہ اللہ کی طرف سے بطور معجزہ میری نبوت کی دلیل کے طور پہ یہ اونٹنی اللہ نے پہاڑ سے پیدا کی ہے، اب تم نے اس کو نقصان نہیں دینا۔ قرآن کے اندر ہی واقع ہے، لیکن قوم نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، پھر حکم خدا بندی سے عذاب آیا اور قوم آپ کی تباہ ہو گئی۔ تو یہ بھی قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی چونکہ سارے انبیاء سے افضل ہیں، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، اس لیے اللہ کریم نے پہلے انبیاء کرام کو جتنے معجزات عطا فرمائے اللہ نے وہ سارے اپنے حبیب کو بھی عطا فرما دیے، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے بے شمار معجزات عطا فرمائے جو اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے، جیسے معراج شریف کا معجزہ
چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ، جس کا ذکر سورت قمر 27 پارہ کے اندر بھی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے یہ مشہور معجزات ہیں، اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، سب سے بڑا حضور کا معجزہ قرآن پاک ہے، کیونکہ رسول پاک کے دوسرے معجزات وہ آپ کی ظاہری زندگی کے اندر ظاہر ہوئے جن کو اس دور کے لوگوں نے دیکھا، لیکن قرآن پاک اللہ کے حبیب کا ایسا عظیم معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے، اس جیسی کتاب اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی، تو یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب سوال یہ ہے معجزہ کسے کہتے ہیں، یہ بھی سن لیں جواب۔ وہ عجیب و غریب کام جو عام طور پر یعنی عادتاً ناممکن ہو، ایسی باتیں اگر اللہ تعالیٰ نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اس کی تائید میں ظاہر ہوں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ کام جو عام طور پہ بندہ نہیں کر سکتا، ایسے کام اگر کسی پیغمبر کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے، ان کی نبوت کی دلیل کے طور پہ اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اژدہا بن جانا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا میلوں دور چونٹی کی آواز کو سن لینا معجزہ ہے۔ یہ اس کا ذکر بھی ہے، ہم نے پڑھا تھا درس قرآن کے اندر، سورت النمل کے اندر یہ پورا واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے اوپر بیٹھ کر، جس کے اندر انسان بھی تھے، چرند پرند بھی تھے، پورا تخت اور پورا لاؤ لشکر سمیت آپ جب جا رہے تھے اور ہوا آپ کے تخت کو اڑا کے لے کے جا رہی تھی، تو چونٹیوں کی وادیوں سے آپ کا گزر ہوتا ہے، تو چونٹیوں کی جو ملکہ وہ کہتی ہے اپنی چونٹیوں کو کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر زمین پر اترنے والا ہے، کہیں وہ تم ان کے پاؤں کے نیچے آ کے تم مسل نہ جاؤ، ابھی کئی میل دور تھا آپ کا تخت زمین سے، آپ نے چونٹی کی آواز کو سن لیا۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ پھر آپ نے تبسم فرمایا، ہنسے، کتنی اچھی ملکہ ہے، اسے کتنی اپنی رعایا کی فکر ہے۔ آج کل تو ہمارے حکمرانوں کو عوام کی فکر کوئی نہیں، ان سے تو وہ چونٹیوں کی ملکہ اچھی تھی نا جن کو اپنی رعایا کی فکر تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تبسم فرمایا، پھر آپ ہنسے۔ اب دیکھیں نا، سلیمان علیہ السلام کا علم یہ ہے، وہ کئی میل دور چونٹی کی آواز بھی سن لیتے ہیں، تو امام الانبیاء گنبد خضرا میں ہمارا درود کیوں نہیں سنتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان کا معجزہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کا موم کی طرح نرم ہو جانا، آپ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا، معجزہ ہے ان کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا پہلے بھی ہم نے پڑھا۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹانا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا بھی حضور کے معجزات ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے، کیا کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے معجزہ نہیں دکھا سکتا؟ کیا کوئی جھوٹی نبوت کا دعوے دار معجزہ نہیں دکھا سکتا؟ سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا معجزہ ہرگز نہیں دکھا سکتا، اور قدرت اس کی تائید نہیں کرتی۔ جتنے جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہوئے کہ کسی کے پاس کوئی معجزہ تھا ہی نہیں، کیونکہ معجزہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اس کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ معراج کے معجزے کے بارے میں کچھ بتائیے، سوال ہے۔ اب جواب سنیں، نبی پاک علیہ السلام، یہ بھی سورت کے اندر، سورت اسراء بنی اسرائیل 15 پارے کی پہلی سورت میں پورا واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ رات کو بیت اللہ شریف سے چلے اور بیت المقدس میں تشریف لے گئے معراج کی رات، اور سارے انبیاء کرام نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ ہمارا کیا آقا کی کیا شان ہے، بیت المقدس پر حضور آسمانوں پہ تشریف لے گئے اور 7 آسمانوں کی سیر کی، اللہ کریم کا قرب آپ نے حاصل کیا، اور یہ وہ شرف ہے جو کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا، جو حضور کو اللہ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ خداوند عالم کا جمال اللہ کے حبیب نے اپنے سر کی آنکھوں سے کیا، اللہ کا جلوہ دیکھا حضور نے معراج کی رات، کلام الہی سنا، آسمان و زمین کے تمام فرشتے حضور نے ملاحظہ فرمائے، جنتوں کی سیر کی، دوزخ کا معائنہ فرمایا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک راستے میں جو قافلے جا رہے تھے،
وہ بھی حضور کو ملے، اور صبح کفار نے جب انکار کیا اور پوچھا حضور سے کہ آپ بتائیں اگر آپ نے رات کو سیر کی ہے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک تو ہمیں بتائیں ہمارے قافلے کہاں کہاں آپ کو ملے، حضور نے بتا دیے، اور قافلوں کی جو نشانی پوچھی وہ بھی بتا دی، بیت المقدس کے اندر کتنے ستون ہیں، کس طرح کی وہ مسجد ہے، جو حضور سے پوچھا گیا آپ نے سارا بتا دیا۔ تو یہ بھی حضور کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی شان ہے۔ تو یہ سارا واقعہ ہو گیا۔ اگلا سوال ہے کیا نبی کے علاوہ بھی کسی سے معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، نبی کے علاوہ کسی سے معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اگلا سوال، معجزہ اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ جواب سنیں، وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، جسے کوئی بھی نبی اپنی نبوت کے صداقت کی دلیل کے طور پہ پیش کرے اور منکرین اس سے عاجز آ جائیں، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ وہ خلاف عادت کام جو اللہ تعالیٰ کسی نبی کی ہاتھ سے ظاہر کرے اس کی نبوت کی دلیل کے طور پہ، اسے کہتے ہیں معجزہ، اور اگر یہی خلاف عادت کام اللہ کسی ولی سے ظاہر کروا دے اسے کہتے ہیں کرامت۔ یہ ہے فرق۔ اور یہی خلاف عادت کام اگر کسی جادوگر سے ہو اسے کہتے ہیں استدراج۔ تو یہ مختلف اصطلاحات ہیں۔ تو آج ہم نے یہ سبق نمبر 6 بھی ہم نے پڑھ لیا معجزات کے بارے میں۔ کل انشاءاللہ حضور کی نورانیت اور بشریت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں